بحیرہ فارس سے 20-25 روز کی مسافت پر ایک جزیرہ ہے۔ تاریخ میں اس کا نام چندان لکھا ہے۔ وہاں کے بادشاہ کا نام شاہ زمان تھا۔ ملک آباد، رعایا شاد، خدا کی دی ہوئی ہر نعمت موجود تھی۔ بادشاہ کے عدل و انصاف کا چرچا رعایا کے ساتھ عام تھا اور دور دور تک یہ مشہور تھا۔ دنیا جہاں کے مصیبت زدہ لوگ وہاں آتے اور عادل شاہ کے زیر سایہ آرام اور راحت حاصل کرتے۔ حکم یہ تھا کہ کسی ادنا غریب کو بھی تنگ نہ کیا جائے۔ یہ سب ہوتے ہوئے بھی بادشاہ کے دل میں ایک خلش تھی جو ہر وقت اسے پریشان رکھتی تھی، یعنی کوئی اولاد نہ تھی جو وارث تخت و تاج ہوتی۔ جب بادشاہ کا رنج و غم بڑھا تو دانائے سلطنت اور وزراء نے عرض کیا کہ آپ فقراء اور درویشوں کی خدمت کیجیے، ممکن ہے کسی کامل کی توبہ سے آپ کی تمنا پوری ہو جائے۔ چنانچہ بادشاہ نے ہر جگہ لنگر جاری کر دیے، سرائیں بنوا دیں، کنویں کھدوا دیے تاکہ کسی مسافر اور غریب کو تکلیف نہ ہو۔ جہاں کسی فقیر اور درویش کی اطلاع ملتی جاتا اور دعا کے لیے عرض کرتا، آخر ایک دن بارگاہ خداوندی میں اس کے اعمال قبول ہو گئے۔ بادشاہ کو بیگم نے وہ مسردہ سنایا کہ وہ امید سے ہیں۔ بادشاہ کو بے حد مسرت ہوئی۔ وہ اس دن کا انتظار کرنے لگا جب وہ وارث تخت کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ 9 ماہ گزرنے کے بعد بادشاہ کے یہاں ایک نہایت حسین و جمیل لڑکا پیدا ہوا۔ خزانوں کے منہ کھول دیے گئے اور غرباء اور فقراء کو اتنا دیا کہ مالا مال ہو گئے۔ مہینوں ملک میں جشن و مسرت رہا۔ بادشاہ ہر وقت خدائے عزوجل کا شکر ادا کرتا کہ اس کی سب سے بڑی تمنا پوری ہو گئی، اور شہزادے کا نام اس کے حسن و صورت کی مناسبت سے قمر الزمان رکھا گیا۔ جب شہزادے نے ہوش سنبھالا تو ہر فن کے استاد مقرر کر دیے گئے جو شہزادے کو تعلیم و تربیت دیتے تھے۔ 15-16 سال کی عمر میں قمر الزمان تحصیل علوم و فنون سے فارغ ہو گیا۔ استادوں کو بے حد انعام و اکرام دیا گیا۔ بادشاہ کو اب اس کی شادی کی فکر ہوئی، چنانچہ اس نے قمر الزمان سے ذکر کیا۔ اس نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا کہ قبلہ و کعبہ، اسے تو مجھے معاف ہی فرمائیے۔ بادشاہ نے بڑے تعجب سے پوچھا کہ کیوں؟ شہزادے نے عرض کیا کہ میں نے عورتوں کی بے وفائی اور بد کرداری کے واقعات پڑھے ہیں، اور میں عورت ذات سے بدگمان ہو گیا ہوں، اور میں نہیں چاہتا کہ ماں کے سوا کوئی اور عورت میری زندگی میں داخل ہو۔ بادشاہ کو سن کر بہت ملال ہوا، لیکن اس نے سوچا کہ ابھی 9 عمر ہے، کتابی علم کا طبیعت پر اثر ہے، کچھ دنوں میں ہی درست ہو جائے گا۔ بادشاہ نے بیٹے کو مخاطب کر کے کہا، بیٹا، تمہارا جواب میرے منشا کے خلاف ہے، لیکن میں تمہیں 1 سال کی مہلت دیتا ہوں، اس مسئلے پر مزید غور کر لو۔ سال بھر گزر گیا۔ بادشاہ نے شہزادے کو سردربار بلا کر دریافت کیا کہ شادی کے متعلق اب تمہاری کیا رائے ہے؟ قمر الزمان نے عرض کیا، وہی جو پہلے تھی، بلکہ اس عرصے میں نے جو مطالعہ کیا ہے اس نے میری رائے کو اور قوی کر دیا ہے۔ بادشاہ نے شہزادے کے انکار کو گستاخی پر محمول کیا اور کہا کہ کوئی تادیب کی جائے، لیکن وزیر اعظم نے عرض کیا کہ آپ اس کو 1 سال سوچنے کے لیے مزید دیجیے تاکہ یہ خوب سمجھ لے۔ یقیناً شہزادے کا مطلب حکم عدولی نہیں ہے، بلکہ اس رائے کا اظہار ہے جو کسی وجہ سے انہوں نے قائم کر لی ہے۔ وزیر اعظم کی سفارش پر 1 اور سال غور کرنے کی مہلت دی گئی، لیکن یہ سال بھی گزر گیا اور قمر الزمان اپنی ضد پر اڑا رہا۔ بادشاہ بہت ناراض ہوا اور شہزادے کو ایک پرانے افتادہ مکان میں قید کر دیا۔ یہ مکان مدت سے بند تھا۔ اس کے متعلق طرح طرح کی افواہیں بھی مشہور تھیں، جن میں اصلیت بھی تھی، کیونکہ اس مکان میں میمون پری رہا کرتی تھی۔ جس زمانے میں قمر الزمان کو قید کیا گیا وہ کہیں باہر گئی ہوئی تھی۔ جب واپس آئی تو خلاف معمول مکان میں روشنی دیکھ کر متعجب ہوئی اور اس حصے میں پہنچی جہاں قمر الزمان قید تھا۔ اس وقت نصف شب گزر چکی تھی اور شہزادہ محو خواب تھا۔ جیسے ہی میمون پری کی شہزادے پر نظر پڑی، اس کا حسن و جمال دیکھ کر محو حیرت ہو گئی، پھر آگے بڑھی اور قمر الزمان کے پیشانی پر محبت سے بوسہ دیا اور دل میں کہنے لگی، یہ تو بہت خوبصورت بلا ہے، میں اسے ضرور دوستی پیدا کروں گی۔ اس نے شہزادے کو جگانا مناسب نہ سمجھا۔ آہستہ سے چادر اڑا کر کسی کام سے آسمان کی طرف پرواز کر گئی۔ راستے میں ایک جن آتا ہوا ملا۔ پری نے پوچھا، کہاں سے آ رہے ہو؟ جن نے کہا، چین سے آ رہا ہوں۔ وہاں شاہ چین کی لڑکی کو دیکھا، سچ کہتا ہوں ایسی صاحب جمال عورت شاید روئے زمین پر نہیں ہوگی، اب تک دید کی تمنا دل سے مہ نہیں ہوئی۔ پری نے کہا، ایسا ہی ہوگا، لیکن میں نے آج ایک ایسا خوش شکل نوجوان دیکھا ہے کہ اگر تم اس کو دیکھ کر اپنی شہزادی کو بھول جاؤ گے۔ جن نے کہا کہ تم چین کی شہزادی دیکھو تو معلوم ہو کہ کیا انسان اور کیا پری اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن وہ بیچاری آج کل قید میں ہے، کیونکہ شاہ چین اس کی شادی کرنا چاہتا ہے، مگر وہ برابر انکار کر رہی ہے اور کہتی ہے مرد بڑا بے وفا اور ہرجائی ہوتا ہے، میں کبھی بھی اس کو اپنا شریک حیات نہیں بناؤں گی۔
پری نے کہا تم خواہ مخواہ اپنی شہزادی کی تعریف کیے جا رہے ہو. اس کا فیصلہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ شہزادی کو گہری نیند سلا کر لے آؤ اور میرے شہزادے کے برابر لٹا کر موازنہ کرو. اس وقت معلوم ہو جائے گا کہ کون زیادہ حسین ہے. جین نے کہا منظور ہے، لیکن میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ تم شرط ہار جاؤ گی. پھر جین اٹھ کر واپس چلا گیا اور ذرا سی دیر میں شہزادی کو لے کر اس مکان میں آ گیا جہاں قمر الزمان سو رہا تھا. جن نے بھی شہزادے کو دیکھا اور آپس میں بحث کرنے لگے. پری کہتی قمر الزمان زیادہ خوبصورت ہے، مگر جن کہتا شہزادی. لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ دونوں کسی کو بھی ایک دوسرے پر ترجیح دینے کے قابل نہیں تھے. آخر پری نے زمین پر ٹھوکر ماری. اسی وقت زمین شک ہوئی اور ایک لنگڑا کبڑا جن باہر نکلا. جن کے سر پر 6 سینگ تھے اور پری سے کہنے لگا کیا حکم ہے. پری نے کہا کہ انصاف کرو کہ شہزادی اور شہزادے میں زیادہ خوبصورت کون ہے. لنگڑے جن نے کہا ان کو برابر لٹا دو تاکہ آسانی سے مقابلہ ہو سکے. چنانچہ ایک ہی پلنگ پر دونوں کو لٹا دیا گیا، مگر پھر بھی وہ مقابلہ نہ کر سکا. مجبور ہو کر کہنے لگا یوں تو کوئی نتیجہ ظاہر نہیں ہوتا. دونوں ایک دوسرے سے زیادہ حسین ہیں. میرے خیال میں ان کو باری باری جگاؤ، پھر دیکھو اگر شہزادی زیادہ تر عشق کا خیال کرے تو شہزادی زیادہ حسین ہے. جن اور پری نے یہ تصفیہ منظور کر لیا. جن نے شہزادی کو گہری نیند سلا دیا اور پری نے مچھر بن کر شہزادے کے ہونٹ پر کاٹا. وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھا اور پھر اپنے برابر ایک حسین نوجوان عورت کو لیٹا ہوا دیکھ کر متعجب ہوا اور دل میں سوچنے لگا کہ شاید والد میری شادی اس سے کرنا چاہتے ہیں اور اسی لیے میرے پاس لائی گئی ہے. میں اس کو دیکھ لوں. پھر اس نے شہزادی کو دیکھا اور ہزار جان سے اس پر عاشق ہو گیا اور افسوس کرنے لگا کہ میں بھی کتنا بے وقوف ہوں جو ایسی حور جمال لڑکی سے شادی کرنے سے انکار کر رہا ہوں. صبح کو ہی والد کے پاس اطلاع بھیج دوں گا کہ رات کو آپ نے جو عورت مجھے دکھائی ہے میں اسے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں. اس کے بعد بےتاب ہو کر چاہا کہ اس کو خوب پیار کروں، لیکن اس خوف سے رک گیا کہ کہیں والد صاحب چھپ کر میری ان حرکات کو نہ دیکھ رہے ہوں. لیکن نظر ایک لمحے کے لیے شہزادی کے چہرے سے نہ ہٹائی اور نگاہوں ہی نگاہوں میں اس کے روح روشن کی بلائیں لیتا رہا. پھر اپنی انگوٹھی شہزادی کو پہنا دی اور اس کی آپ پہن لی. اتنے میں پری نے شہزادے کو گہری نیند سلا کر چین کی شہزادی کو جگا دیا. شہزادی نے اٹھ کر ایک نوجوان حسین کو پہلو میں دیکھا، بڑی پریشان ہوئی، لیکن قمر الزمان کے جمال بے مثال کو دیکھ کر اس پر ہزار جان سے عاشق ہو گئی اور دل میں سوچنے لگی کہ میں بڑی نادان ہوں کہ والد اس نوجوان سے میری شادی کرنا چاہتے ہیں اور میں انکار کر کے قید کی مصیبت اٹھا رہی ہوں. پھر اپنی انگوٹھی کو بدلا ہوا دیکھ کر اس کو مزید یقین ہو گیا کہ یہی میرا ہونے والا شوہر ہے. شہزادی نے قمر زمان کو جگانا چاہا، لیکن وہ پری کی سلائی گہری نیند سو رہا تھا، بیدار نہ ہوا. جوش جذبات میں بے اختیار ہو کر اس نے شہزادے کو بوسہ دیا. جن نے اسی وقت شہزادی کو بھی سلا دیا. پھر دونوں جن اور پری ظاہر ہوئے. پری کہنے لگی کہ تم نے دیکھ لیا، میرا شہزادہ زیادہ حسین ہے. جن خاموش ہو گیا اور شہزادی کو چین میں اس کے مکان پر پہنچا دیا. صبح کو جب شہزادہ بیدار ہوا تو شہزادی موجود نہ تھی. اس نے خیال کیا کہ والد نے واپس بلا لیا ہوگا. پھر منہ ہاتھ دھو کر تلاوت میں مصروف رہا. جب اپنے معمولات ختم کر چکا تو غلام کو بلایا اور اس عورت کی نسبت دریافت کیا جو رات کو اس نے دیکھی تھی. غلام نے حیران ہو کر کہا کہ شاید آپ نے خواب دیکھا ہے، کیونکہ یہاں نہ تو کوئی آیا نہ گیا. شہزادے نے اس کو دھمکایا تو اس نے کہا میں جا کر پوچھتا ہوں. ممکن ہے میری لا علمی میں رات بادشاہ نے کسی کو بھیجا ہو. چنانچہ وہ شاہ زمان کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا شہزادے نے ایک عورت کی نسبت سے مجھ سے دریافت فرمایا ہے جو رات کو ان کے پاس لائی گئی تھی. مجھے تو کوئی علم نہیں. کیا حضور آپ نے کسی کو بھیجا تھا؟ شاہ زمان بھی متعجب ہوا اور اسی وقت وزیر اعظم کو بلا کر دریافت حال کے لیے قمر زمان کے پاس بھیجا. وزیر نے واقعات پوچھے تو اس نے جو ماجرا دیکھا تھا بیان کر دیا. وزیر نے کہا کہ آپ اطمینان سے غور فرمائیے، ممکن ہے خواب سے واقعات حافظے پر رہ گئے ہوں اور جہاں تک مجھے علم ہے آپ کے پاس کوئی لڑکی نہیں لائی گئی، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ آپ کے انکار پر اب تک بادشاہ کی نظر انتہا بھی کسی لڑکی پر نہیں پڑی. شہزادے نے اپنی انگلی کی بدلی ہوئی انگوٹھی دکھائی. اس کی وضع قطع ایسی عجیب تھی کہ اس جزیرے میں اس سے بیشتر ایسی انگوٹھی دیکھی ہی نہیں تھی. یہ انگوٹھی دیکھ کر وزیر بھی حیران رہ گیا. چنانچہ بادشاہ کو بلایا. شاہ زمان نے کل حالات سنے. انگوٹھی دیکھی تو وہ بھی شش و پنج میں پڑ گیا. سب پریشان تھے کہ یہ کیا اسرار ہے. قمر زمان نے وزیر کی معرفت اپنے والد کی خدمت میں عرض کر دیا اگر وہ لڑکی نہ ملی تو میری زندگی دشوار ہے، میں اب اس کے بغیر جینا بیکار سمجھتا ہوں. شاہ زمان نے شہزادے کو اطمینان دلایا کہ ہم اسے ضرور تلاش کریں گے. پھر اس کو لبے دریا ایک قصر میں بھیج دیا اور خود وزیر اعظم سے مشورہ کرنے لگا.
दूसरी तरफ चीन में सुबह को शहजादी उठी तो शहजादे को ना पाकर बेकरार हो गई। कनीज़ों को बुलाकर पूछा तो उन्होंने कानों पर हाथ रखे और अर्ज़ किया कि आप कैसी बातें फरमाती हैं, यहाँ किसकी मजाल है कि कदम रख सके। हमारा ख्याल है कि आपने ख्वाब देखा है। शहजादी ने कहा, तुम मुझे बेवकूफ़ समझती हो, ये अंगूठी देखो, क्या ये मेरी है? कनीज़ें अंगूठी देख कर हैरान हुई। चनाचा उन्होंने जाकर मलका चीन को सारा हाल सुनाया। मलका दौड़ती हुई बेटी के पास आई, हालात सुनकर परेशान हो गई। बादशाह को बुलाया। इसने कहा, यह सब दिमागी खराबी का असर है, इसकी चंद रोज़ निगरानी करो, मैं उतबा को बुलाता हूँ। तबीब आए, दवाइयाँ तजवीज़ हुईं, लेकिन शहजादी बराबर इसरार करती रही कि आप वहाँ मुझे बीमार बना रहे हैं, मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ। लेकिन किसी ने इसकी बात पर तवज्जो न दी। 2-4 रोज़ बाद शहजादी का गुस्सा बढ़ गया और वो कनीज़ों को मामूली मामूली बातों पर मारने लगी। वालिदैन को इससे और भी कवी शबा हो गया कि इसका दिमाग ख़राब हो गया है। हालांकि इसकी ये झंझलाहट पैदाशुदा हालात का कुदरती नतीजा थी। बादशाह ने बहुत इलाज कराए लेकिन इसकी हालत में कोई कमी नहीं हुई। मजबूर होकर इसका आम ऐलान कर दिया कि जो कोई शहजादी का इलाज करके तंदुरुस्त कर देगा, इसके साथ मैं अपनी लड़की की शादी कर दूंगा और वही मेरा वारिस तख्त ताज होगा, लेकिन नाकामी की सूरत में कत्ल कर दिया जाएगा। बहुत से मालज लालच में आए लेकिन कत्ल कर दिए गए और इनके सर किले की दीवारों पर लटका दिए गए ताकि इलाज का इरादा करने वाले अंजाम का अंदाज़ा कर लें। शहजादी की दाया का लड़का रज़ाई भाई इन दिनों कहीं बाहर गया हुआ था। जब घर पहुंचा तो कुल हालात मालूम हुए। ये भी सुना कि शहजादी पागल हो गई है और किसी को इसके पास जाने की इजाज़त नहीं है। इसने अपनी माँ से कहा कि मैं अपनी बहन को एक दफ़ा देखना चाहता हूँ, मुझे वो अपनी हकीकी बहनों से ज़्यादा अजीज़ है। जब से इसका हाल सुना है तबीयत परेशान है। माँ ने पहले तो मना किया लेकिन इसके मजबूर करने पर एक रोज़ माँ इसे ज़नाना लिबास पहना कर अपने साथ ले गई। शहजादी ने देखते ही पहचान लिया और बड़ी मोहब्बत से कहने लगी, आओ मेहरबान भाई, अच्छे हो? मेहरबान ने रोकर हाल दरियाफ्त किया तो शहजादी ने तमाम वाक़यात बयान किए, अंगूठी दिखाई, फिर कहने लगी, मुझे अच्छी भली को इन लोगों ने हाम हाथ दीवाना मशहूर कर दिया है। मर्ज़बान ने बहन को तसल्ली दी और कहा, तुम ज़ब्त व सब्र से काम लो, मैं तुम्हारे शहजादे की तलाश में जाता हूँ। या तो इसे ढूंढ निकालूंगा या अपनी बहन की खिदमत गुजारी में जान दे दूंगा। वहां से माँ के साथ फिर वापस आया और सामान्य सफ़र बांध कर नामालूम मंजिल की तरफ रवाना हो गया। मेहरबान मुख्तलिफ मुल्कों और शहरों में घूमता फिरता रहा लेकिन कोई खबर ऐसी सुनने में ना आई जिससे वह मंजिल का सुराग लगा सकता। इसने अपनी तबी जहानत से अंदाज़ा ज़रूर लगा लिया था कि जिस शख्स को शहजादी ने देखा है वो किसी मुल्क का शहजादा है। शहजादी के हाथ में जो अंगूठी थी वो बहुत कीमती थी और इसके नगीने में कुछ महसूस निशानात भी ऐसे थे जो अक्सर बादशाहों के यहाँ ही देखे जाते हैं। इसके अलावा मेहरबान को यकीन था कि जिस किस्म के गैर मामूली वाक़यात ने शहजादी को दीवाना मशहूर कर दिया है, इससे मिलने जुलने के लिए इस शहजादे के हालात भी मशहूर होंगे जिसकी इसे तलाश थी। 3-4 माह की जिदोजहद के बाद वो एक रोज़ ऐसे जजीरे में पहुंचा जहां इसने शहजादा कमरुज़्ज़मान के हालात सुने और समझ गया कि मैं सही जगह पर आ गया हूं और अब कामयाबी यकीनी है। चनाचा वहां से वो जजीरा चंदान की तरफ रवाना हो गया। हफ्तों बरी और बहरी सफ़र करता हुआ जजीरा मज़कूर में पहुंचा, लेकिन जिस वक्त इसका जहाज़ किनारे पर पहुंचने वाला था, एक मौजे बेपनाह ने इसे पाश पाश कर दिया। कमरुज़्ज़मान इस वक्त अपनी साहली महल में ही था और इसके वालिद शाहज़मान भी बेटे के पास बैठे हुए थे। इस जहाज़ की तबाही का इल्म जब इन्हें हुआ तो नेक नफ्स बादशाह ने इसी वक्त दरिया में कश्तियाँ डलवा दी और जितने आदमियों को बचाया जा सकता था बचा लिया। खुशकिस्मती से इन्हीं में मेहरबान भी था और बादशाह ने अज़राह हमदर्दी इन लोगों को इस महल में ठहरा दिया जहाँ कमरुज़्ज़मान मुकीम था। मेहरबान ने शहजादे को देखा तो दिल में दुआ करने लगा कि खुदावंद मेरी मेहनत बावर हुई हो और ये वही शहजादा है जिसकी मुझे जुस्तजू है। समुंदर में गिरने के सदमे से जब ये लोग बहाल हो गए तो कमरुज़्ज़मान दरियाफ्त हाल के लिए इनके पास आया और सबसे खैरियत और आफियत दरियाफ्त की तो मेहरबान ने बहुत से फसाहत और बलागत से गुफ्तगू की और शहजादे को अपने सफ़र के दिलचस्प वाक़यात सुनाए। कमरुज़्ज़मान इससे बहुत खुश हुआ। फिर चलते हुए मुसाफिर के लिए हाथ बढ़ाया तो मेहरबान ने शहजादी बदरुल बदर की अंगूठी इसके हाथ में पहचान ली और दिल में खुदा का शुक्र अदा किया कि मेरी मेहनत ठिकाने लगी और मंजिल मकसूद तक आ पहुंचा। शहजादे को मेहरबान की बातें ऐसी पसंद आईं कि इसको वहीं ठहरा लिया। चंद रोज़ में मेहरबान ने मुलाजमों की ज़ुबानी सब वाक़यात मालूम कर लिए और पूरी तस्दीक हो गई कि ये वही शहजादा है जिसके लिए मेरी रज़ाई बहन दीवानी मशहूर हो गई है। दौरान क़याम में मेहरबान ने कमरुज़्ज़मान को बहुत अजीबो गरीब हकायात सुनाई और आहिस्ता आहिस्ता इसका एतमाद हासिल कर लिया। आखिर एक रोज़ तन्हाई में कमरुज़्ज़मान से शहजादी बदरुल बदर का हाल बयान किया और इसकी अंगूठी की तफसीलात बताईं।
قمر زمان شدت جذبات سے مہربان سے لپٹ گیا اور شہزادی کی خیریت معلوم کی۔ اس نے بتایا کہ وہ تو آج کل دیوانگی کی حالت میں ہے اور ہر وقت تمہارے لیے بے قرار رہتی ہے۔ اس کے لیے والد شاہ چین نے اعلان کر دیا ہے کہ جو کوئی شہزادی کا علاج کرے گا اس کے ساتھ شہزادی کی شادی کر دوں گا اور اپنا وارث سلطنت بنا دوں گا۔ قمر زمان اپنی محبوبہ کی خبر معلوم کر کے بے حد مسرور ہوا۔ اس کی ہر وقت کی پسمردگی جاتی رہی، زندگی کے لیے نئے ولولے پیدا ہو گئے۔ شاہ زمان اصل حالات سن کر بے حد خوش ہوا تھا کہ اس مسافر کی آمد نے لڑکے کی کایا پلٹ دی، چنانچہ وہ مہربان کا پہلے سے زیادہ خیال کرنے لگا۔ ایک روز مہربان نے قمر زمان سے کہا کہ چین چلنے کی فکر کیجیے، ورنہ بدر البدر زندہ نہیں ملے گی۔ شہزادہ سن کر یہ کہنے لگا کہ مجھے خود ایک ایک لمحہ بھاری ہو رہا ہے، لیکن ڈرتا ہوں کہ والد اجازت نہیں دیں گے۔ تم ہی بتاؤ کہ کیا کروں؟ مہربان نے کہا کہ آپ یہاں سے سیر و شکار کے بہانے نکل چلیے، ہم راہیوں کو راستہ میں چھوڑ دیں گے اور ہم دونوں چین روانہ ہو جائیں گے۔ راہ میں کچھ ایسے نشانات پیدا کریں گے کہ تلاش کرنے والے سمجھیں گے کہ ہم کسی درندے کا شکار ہو گئے ہیں۔ قمر زمان نے اس تجویز کو پسند کیا اور والد سے شکار کی اجازت لے کر شہر سے روانہ ہو گیا۔ جنگل میں پہلے سے ہی چند گھوڑوں کا انتظام کر لیا گیا تھا، چنانچہ موقع پا کر شہزادہ اور مہربان ملازمین سے الگ ہو کر چین کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں ایک فاضل گھوڑے کو ذبح کر کے اپنے چند کپڑے اس کے خون میں ترک کر کے ڈال دیے اور گھوڑے کو دور ایک جگہ چھپا دیا تاکہ تعقب کرنے والے مایوس ہو کر لوٹ جائیں۔ یہ دونوں منزل بمنزل تیزی سے آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ شوق کا یہ عالم تھا کہ پر لگا کر اڑ جائیں۔ غرض طویل اور تھکا دینے والا سفر ختم ہوا اور قمر زمان مہربان کے ساتھ چین پہنچ گیا۔ قمر زمان بے تاب تھا کہ ابھی محبوبہ تک جا پہنچوں، لیکن مہربان نے سمجھایا کہ ہم کو کام قاعدے سے کرنا چاہیے تاکہ کوئی الجھن پیدا نہ ہو۔ پہلے بدر البدر کو اطلاع دیتا ہوں کہ شہزادہ آ گیا ہے، پھر آپ طبیب بن کر اس کا علاج کرنے جائیے، وہ تندرست ہو جائے گی اور بادشاہ حسب وعدہ اس کا عقد کر دے گا۔ اس طرح مقصود حاصل ہو جائے گا۔ قمر زمان نے کہا بہتر ہے، جس طرح تم کہو گے ویسا ہی کروں گا۔ قمر زمان کو ایک آرام دہ سرائے میں ٹھہرا کر مہربان اپنے گھر گیا اور ماں سے کہا کہ آپ بہن سے جا کر کہہ دیجئے کہ میں آپ کے شہزادے کو لے آیا ہوں اور خدا کا شکر ہے کہ اپنی بہن سے سرخرو ہوا ہوں۔ کل اس کو بصورت حکیم بھیجوں گا، تم تندرست ہو جانا۔ بطور نشان وہ تمہارے پاس انگوٹھی بھیجے گا، دریچے سے اس کو دیکھ کر مزید اطمینان کر لینا، چاہے پھر خدا چاہے بادشاہ حسب منشا نکاح کر دے گا۔ دایا نے یہ خوشخبری بدر البدر کو دی، وہ نہایت خوش ہوئی اور اسی وقت سربسجود ہو کر خداوند کریم کا شکر ادا کیا۔ دوسرے روز حسب تجویز قمر زمان طبیب بن کر شاہی محل میں پہنچا اور اطلاع کرائی کہ میں شہزادی کا علاج کرنا چاہتا ہوں۔ افسر محلات نے اس کی نو عمری اور خوبصورتی کو دیکھ کر سمجھایا کہ صاحبزادے کیوں اپنی زندگی سے بیزار ہو رہے ہو؟ بہت سے بڑے بڑے طبیب آئے اور اسی حسد میں قتل کر دیے گئے۔ مجھے تمہارے حسن اور جوانی پر رحم آتا ہے، خدا کے لیے واپس جاؤ اور اس حام خیالی کو چھوڑ دو۔ لیکن شہزادہ بضد رہا۔ مجبور ہو کر افسر متعلقہ نے وزیر اعظم اور شاہ چین کو اطلاع دی کہ نو عمر حکیم آیا ہے اور شہزادی کا علاج کرنا چاہتا ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ بلاؤ۔ قمر زمان کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ شاہ چین نے کہا کہ تم نے کل شرائط علاج معلوم کر لی ہیں؟ شہزادے نے کہا جی ہاں۔ اگر میں ناکام رہا تو آپ شوق سے مجھے قتل کرا دیں۔ بادشاہ نے کہا تم بہت کم عمر طبیب ہو، میں مشورہ دیتا ہوں کہ کل تک مزید غور کر لو۔ قمر زمان نے کہا کہ یہ آپ کی مہربانی ہے جو آپ مجھے نصیحت فرماتے ہیں، لیکن میں جو فیصلہ کر چکا ہوں وہ بدل نہیں سکتا۔ شاہ چین نے کہا اچھا تمہاری مرضی، آؤ میرے ساتھ چلو۔ پھر وہ قمر زمان کو لے کر اس جگہ آیا جہاں شہزادی مقید تھی۔ وہ ایک کمرے میں بٹھا کر بادشاہ بدر البدر کی حالت دیکھنے اندر گیا۔ اس وقت شہزادی بہت سخت دورے میں تھی، جو قریب جاتا اسے مارنے کو دوڑتی تھی۔ باپ کو دیکھ کر بھی کوئی پرواہ نہ کی، بلکہ ناراض ہو کر کہنے لگی کہ اس بوڑھے کو یہاں سے نکال دو۔ بادشاہ نے بڑی محبت سے کہا بیٹی تیرے علاج کے لیے ایک نوجوان طبیب آیا ہے۔ بدر البدر سخت جوش میں اٹھ کھڑی ہوئی کہ وہ کون ہے اور کیوں میرا علاج کرنا چاہتا ہے، میں اس کو بھی قتل کر دوں گی۔ پھر کچھ دیر خاموش رہ کر بولی کہ اچھا بلاؤ اور اس سے کہ میرا علاج کرے۔ بادشاہ نے باہر آ کر شہزادی سے کہا چلو اور مریضہ کو دیکھو۔ اس نے کہا کہ دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں یہ لفافہ دیتا ہوں، آپ شہزادی کو دے کر تھوڑی دیر کے لیے تنہا چھوڑ دیجئے۔ اس میں ایک عمل نایاب ہے اور مجھے یقین ہے کہ ابھی شہزادی تندرست ہو جائے گی۔ بادشاہ اس طبیب کا عزم دیکھ کر بہت متعجب ہوا اور سوچنے لگا کہ ممکن ہے یہ کوئی بڑا عامل ہو، اس لیے اس کو اپنے اوپر اتنا اعتماد ہے۔ اس عرصے میں بدر البدر نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو شہزادے کو پہچان لیا کہ یہ وہی نوجوان ہے جو چند لمحے میرے پاس رہا تھا، لیکن وہ دل پر اتنا نقش چھوڑ گیا۔
بڑی مشکل سے اس نے ضبط قائم رکھا، اتنے میں بادشاہ وہ لفافہ لے کر اندر آیا اور شہزادی کے ہاتھ میں دے کر کہا کہ ہم سب باہر جاتے ہیں، تم اس کو کھول کر دیکھو۔ شہزادی نے بڑے شوق سے لفافہ کھولا۔ اس میں وہ انگوٹھی تھی جو شب ملاقات میں بدر البدر نے پہن رکھی تھی، اور ایک خط تھا جس میں اشتیاق ملاقات کے بعد لکھا تھا کہ تمہیں کس طرح اپنے تندرست ہونے کا ثبوت دینا چاہیے۔ خط پڑھ کر شہزادی نے چاک کر دیا، خود پورے سکون کے ساتھ باپ کی آمد کے انتظار میں بیٹھ گئی۔ قمر الزمان نے یہ اندازہ کر کے شہزادی نے خط پڑھ لیا ہوگا اور اپنا سکون بھی بحال کر چکی ہوگی، بادشاہ سے کہا کہ آپ اندر جائیے اور مجھے شہزادی کی حالت بتائیے۔ شاہ چین نے بے امیدی کی حالت میں کمرے کے اندر قدم رکھا۔ بدر البدر فوراً کھڑی ہو گئی، ادب سے جھک کر سلام کیا اور ہاتھ باندھ کر باپ سے پوچھا کہ کس جرم میں آپ نے میرے بیڑیاں ڈال دیں؟ شاہ نے بڑھ کر بیٹی کو گلے سے لگایا اور دیر تک باپ سے لپٹ کر روتی رہی اور معافی مانگتی رہی، اور خوشی سے شاہ چین بھی زاروں کی طرح رو رہا تھا۔ اس وقت ملکہ بھی آ گئی اور اپنی بیٹی کو تندرست پا کر بے حد خوشی ہوئی۔ دیر تک بیٹی کی پیشانی چومتی رہی۔ بادشاہ باہر آئے اور قمر زمان کو چھاتی سے لگا کر مبارکباد دی۔ بے شک تمہاری تدبیر سے شہزادی تندرست ہو گئی اور میں حسب وعدہ اس کی شادی تم سے کروں گا۔